ایک اور کشتی حادثہ ہوا ہے اور بیرون ملک کئی جانیں اس میں جو ہے وہ جا چکی ہیں. دس has been a grave situation right now. اور اس میں ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی بھی جانیں گئی ہیں. اس بار حادثہ لیبیا کے ساحل پر پیش آیا جہاں پاکستانی شہریوں کو لے جانے والی ایک اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی اور اب تک 10 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کشتی میں تقریباً 65 افراد سوار تھے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود انسانی اسمگلرز کو روک پا رہی ہے، نہ بیرون ملک جانے والے خواہش مند کو سمجھا پا رہی ہے. اور اتنی ہی یہ الارمنگ سچویشن ہے سونیا کہ وہ جو سنہرے خواب کی خاطر جاتے ہیں اور ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے. ابھی ہم اس گریس والے واقعے کو ہی رو رہے تھے، ابھی ہم لیبیا میں جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا اسی کو رو رہے تھے. ابھی لاشیں آنے کا سلسلہ جاری تھا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون کتنا کہاں پہ کیسے جو ہے وہ جہاں واقع ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 80 افراد ڈوبے تھے، غالباً کوئی 35 سروائیورز تھے اور باقی جتنے تھے they were presumed to be dead، انہیں مردہ سمجھ لیا گیا تھا. ان کی تفصیلات ابھی آ رہی تھیں، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اب ایک اور واقعہ اس طرح پیش آ گیا. لیکن میری ایک بات، مجھے لگتا ہے آپ کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو سبھی کو یہی چیز ذہن میں گردش کر رہی ہوگی کہ آخر یہ بیک ٹو بیک ہو کیوں رہا ہے؟ ایگزیکٹلی کون ہے اس کے پیچھے اور کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ اتنا کریک ڈاؤن کر دیا، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں لیکن معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے لے کے اور وہ تمام تر راستے جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کریک ڈاؤن ہونا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر FIA سجاد باجوہ صاحب. سجاد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. میں آغاز کروں گا اس چیز سے کہ کچھ سٹیٹس ہم نے آج دیکھے اور وہ یہ کہ سال 2024 میں 8,000 سے زائد افراد کو ایئرپورٹس پہ آف لوڈ کیا ہے. تقریباً 10,000 ایسے افراد ہیں جن کو آف لوڈ کیا گیا. صرف جنوری کے مہینے میں FIA نے جو ایئرپورٹ پہ کاروائیاں کی ہیں 2500 افراد کہ جو ان ممالک میں جانے کے خواہش مند تھے جن میں مصر اور لیبیا اور ایران، جہاں سے آگے ڈنکی لگتی ہے، جہاں سے آگے کا سفر ہوتا ہے، ان کو آف لوڈ کر دیا گیا. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. تو سجاد صاحب ادارے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ لاسٹ ونڈو پہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ جانے سے پہلے پکڑ رہے ہیں. ان ایجنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جب تک نہیں ہوگا سجاد صاحب، یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا، اسی طرح ہمارے پاس نمبرز اور سٹارٹس آتے رہیں گے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً میں کوئی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا جب پچھلی 2023 میں کشتی ڈوبی تھی. اس سے کے بعد مسلسل میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو ہزاروں کی تعداد میں ایجنٹ جو ہیں وہ ابھی اریسٹ نہیں ہوئے، ان کی اسٹریٹجی بنائیں، ان کو اریسٹ کریں اور ان کو پراسیکیوٹ کریں، ان کو سزائیں دلائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں آلریڈی پہنچ چکے ہوئے ہیں، جو لیبیا میں ہیں، جو کیمپوں میں ہیں، جو عراق میں ہیں، جو آگے جو موریتانیہ میں یا دوسرے جو اس سراؤنڈنگ ایریا میں جو آلریڈی پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو ان کی واپسی کا دیکھیں. آپ ڈیٹا انالائز کریں کہ کون کون سے لوگ گئے ہیں، کس ویزا پہ گئے ہیں، وزٹ ویزا پہ گئے ہیں، کسی زیارتوں پہ گئے ہیں، تو واپس کیوں نہیں آئے ہیں. آگے آپ جو فارن آفس کا کام ہے، پھر منسٹری آف انٹیریئر، فارن آفس اور FIA کا، ان کا مل کے ایک جوائنٹ کام چاہیے. ڈیٹا شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر اس کو انالائز کریں کہ کون کون گیا تھا، کون واپس نہیں آیا، ابھی کہاں پہ ہے. ان کی لوکیشن ٹریس کریں، ان کو واپس بلائیں، ان کی واپسی کے لیے راستہ کریں. یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے ابھی آہستہ آہستہ ایک ایک کشتی ڈوبتی چلتی جا رہی ہے اور وہ مرتے چلے جائیں. لیکن ان میں سے ایک اور بات ہے جو لوگوں کے لیے کہ جو اس آس پہ بیٹھے ہیں نا کہ ہم یورپ پہنچ جائیں گے، اب وہ کشتیاں ڈوبیں گی، آگے نہیں کوئی پہنچ سکے گا. یہ ایک جو ہے ریٹرن جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہے. یہ ان کو ڈبو دیا جائے لیکن یہ آگے بارڈر پہ نہ پہنچے. جی سجاد صاحب، کچھ روز پہلے ہی جب ایک بڑی کشتی اسی طریقے سے ڈوبی تھی اور اس کے بعد ہمارے ہی گیسٹ آئے، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کریں تو نیٹ ورک کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور کافی حد تک یہ ہوا بھی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسٹریٹجی ڈیزائن کی، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا، جی پکڑے جائیں گے تو یہ ہوگا. یہ ساری سر باتوں کی حد تک تو بہت سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا جو انسانی اسمگلرز ہیں، کیا وہ نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال پا رہا ہے؟ آخر یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، آپ کی سیریسنس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. اور سب سے پہلے جن ڈپارٹمنٹس نے یہ کام کرنا ہے وہاں پہ کیسے لوگ اپوائنٹ کیے ہیں، کس پوزیشن پہ کون بیٹھا ہوا ہے،
اور یہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے. آپ کی جو سلیکشن ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک ڈی جی ایف آئی کس کیٹیگری کا, کس جو ہے وہ ریپوٹیشن کا بندہ بٹھایا ہے. اگر ڈی جی جو ہے اس کی ریپوٹیشن بتائے گی کہ وہ کس کیٹیگری کے بندوں کو چاہتے ہیں اچھی پوزیشنوں پہ. اگر آپ اچھی پوزیشنوں پہ جو کی پوزیشنز ہیں وہاں پہ موسٹ کرپٹ لوگوں کو لگائیں گے تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح کی چاہتے ہیں, ہمیں اس طرح کے بندے چاہیے, پھر وہ آگے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ اس طرح کے رزلٹ دیں گے. لیکن اگر آپ ایسی پوزیشن پہ ایماندار لوگوں کو لگائیں گے, کمپیٹنٹ لوگوں کو لگائیں گے, تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ دیں گے کہ نہیں ہم صفائی چاہتے ہیں. تو یہ سارے آپ کو دیکھیں گے. دوسری چیزوں سے جو ریسنٹلی پوسٹنگ ہوئی ہیں, جو پہلے ہوئی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ بھئی کس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں. اگر آپ نے جن کے کروڑوں میں جن کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں, وہ گرفتار ہوئے ہیں, کروڑوں روپے رشوت لینے والے, اگر ان کو آپ اہم پوزیشن میں بٹھا دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ یہ مت توقع کریں کہ یہ اس میں کوئی بہتری آ جائے گی. آپ اگر بدترین لوگوں کو اور سجاد صاحب if I remember correctly آپ ہی تھے ہمارے ساتھ, اور ہم نے وہ تمام تر وہ جو ہاٹ بیڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ساری چیزیں ہم نے کی. جسٹ لاسٹ جس میں اگر آپ 30 سیکنڈ میں کمنٹس کر دیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں, یہ ایجنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائر ہیں نا, تو what's taking us this long کہ ہم ان لوگوں کو پکڑے جو ان کو بھیجتے ہیں, رادر دین ان کو وہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کو پکڑیں اور بس ہم نے اسٹیٹس دکھا دیں کہ جی ایف آئی اے نے اتنے پکڑ لیے اور اتنے پکڑ لیے. دیکھیں یہ آپ ایک عرصہ سے سال سے یہ چلتا نظر آ رہا. جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 2-4 پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر رک جاتی ہے, پھر وہ سارے فارغ ہو جاتے ہیں, کسی کو سزا نہیں ہوتی. ابھی بھی یہ ایک آئی واش تو ہے, لیکن اس میں کوئی ریئلٹی مجھے نظر نہیں آتی کہ جو رزلٹ دینے والی ہو, اور اس میں ابھی تک اس ڈائریکشن میں چیزیں جا ہی نہیں رہی ہیں جہاں پہ آپ کو رزلٹ دینا ہو. اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ کرنا ہے, وہاں پہ یہ مجھے رزلٹ دکھتا نظر نہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. چلیں لیٹس ہوپ سر, لیٹس ہوپ کہ یہ چیز اب رک سکے. بہت شکریہ سجاد باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کہیں تو رکے, کیونکہ ابھی ہم ایک چیز سے ابھرتے نہیں ہیں تو دوسری چیز پھر سے ڈوب جاتی ہے. یہ بڑا ہی بیک ٹو بیک ہو رہا ہے, ایسا مطلب تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. وہ اتنے نڈر ہو چکے ہیں, انہیں ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. بھائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.